السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ویل ہمارے ڈسکشن کی سیریز کا آج چوتھا ڈسکشن لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور فیڈ بیک بفور دس. اور آج جس نوجوان کو میں نے بلایا ہے, ویل آئی واز سو لکنگ فارورڈ ٹو دس ٹاک. اور میں نے جب اپنے یوٹیوب چینل کا سوچا تھا کہ اس پہ کچھ کام کریں گے اور کچھ انٹرویوز بھی کیا کریں گے اس میں ساتھ ساتھ, جہاں میں ساتھ ساتھ اتنا گیان بانٹتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. آئی ہیڈ آلویز تھاٹ آف انوائٹنگ دس بوائے بیکاز یار دیکھو اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے ٹیکس چوری کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, اور اس وقت سب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات بہتر کرنے تو پھر ٹیکس کلیکشن بہتر کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, یہ ساری باتیں جو آپ کو آ رہی ہیں. لیکن پریکٹیکلی کون کام کر رہا ہے یہاں پہ؟ بڑا آسان ہے بول دینا یار ٹیکس ہی نہیں دیتی عوام, یہاں ٹیکس ہی نہیں دیتی ہے یار. لیکن یہ کہ اب جو گیم آن کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یار ہمیں کام کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس حوالے سے ایک بن لگا جو کہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے پریکٹیکل کام کرتا ہے. ٹویٹر پہ صرف نعرے لگ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ لڑکا ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پریکٹیکل کام کر رہا ہوتا ہے, ٹیکس چوروں کو پکڑ رہا ہوتا ہے, اور اس میں بھی اس کا اسپیسیفک ایریا ہے. تو آج ہم اس کے ساتھ بات کریں گے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے فن ٹاک سیریسلی اسپیکنگ, اینڈ بہت کچھ جانیں گے واٹ از دا موٹیو بیہائنڈ اٹ, اور آپ ہاؤ کین یو بی اے پارٹ آف دس موومنٹ, آپ اس موومنٹ کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں, تو ہم بات کریں گے. اور ویلکم کرتا ہوں میں اپنے اسٹوڈیو میں زبیر. السلام علیکم زبیر, کیسے ہیں آپ, خیریت؟ وعلیکم السلام عادل بھائی, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. آپ نے موقع دیا ہے کہ پبلک سے بات کی جائے, اور بہت سارے سوال لوگوں کے اس حوالے سے آتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں چیزیں سیکھنی ہیں اور یہ اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے, کیسے کرتے ہیں, کیسے فیڈ بیک آتا ہے, تو اس حوالے سے بات ہوگی پھر آج. نہیں بالکل زبیر, باتیں بڑی آنیسٹلی انشاءاللہ مزیدار ہوں گی. اس پہ ہم بعد میں آئیں گے نا کہ کیسے ٹیکس چور کو پکڑنا ہے کیا. سو یو گائز ہیو ٹو کنٹینیو لسننگ, یہ ساری جو ہے سلسلہ. لیکن لیٹ اس اسٹارٹ فرسٹ ود زبیر, ذرا اپنا انٹرو جلدی سے کرا دیں. کیا ایجوکیشن ہے, کیا کرتے ہیں, کتنے فالوورز ٹویٹر پہ ہو گئے؟ اچھا, انٹروڈکشن یہ ہے کہ بھائی بیسکلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں بائی پروفیشن ACCA. ٹھیک ہے, ایک ٹیکسٹائل ایکسپورٹر فرم کے اندر میں ہوتا ہوں, فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, یہ تو فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہے اور آڈٹ کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, تو اس وجہ سے یہ اس چیز کا بھی تھوڑا آئیڈیا ہے, تو اس وجہ سے اس چیز کے اندر گھسے ہم لوگ تھوڑے. اس کے بعد پھر یہ ہمارے ملک کے مسئلے سارے کہ اس میں یہی رونا ہوتا رہتا ہے ہر وقت کہ بھائی ٹیکس چوری ہے, تو بھائی یہ کیوں ہے, تو چیز میں انٹرسٹ ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس جرنی کی شروعات ہوئی ہے, جو کہ ایسی ایک دیکھنے کی حد تک شروعات ہوئی تھی کہ یار اس میں کچھ ہوتا بھی ہے. رائٹ, تو وہ پھر بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو زبیر پہلے یہی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا نا جرنی کی شروعات ہوئی ہے, تو اس جرنی کی ذرا شروعات کرتے ہیں. سو واٹ واز دیٹ, وہ کہتے ہیں نا ایک ٹریگرنگ مومنٹ ہوتا ہے, ایک پرٹیکولر چیز ہوتی ہے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو ہماری آپ کی عمر کے, نہیں خیر میں تو آپ سے بہت سینئر ہوں, لیکن ہماری ایج گروپ کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا 1992 کا ورلڈ کپ جیتنا ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں نے اس کے بعد سوچا کہ اب میں کرکٹر بنوں گا. سو شاہد آفریدی نے بھی یہی بات بولی ہے. سو آپ کا واٹ واز دیٹ ٹریگرنگ پوائنٹ کہ یار مجھے یہ کام کرنا ہے. زبیر ایک کام کرتا, سب سے پہلے تو اپنے آپ اسکوپ بتائیں نا کہ کر کیا رہے ہیں. تو مجھے تو پتہ ہے, لیکن جو ہمارے ویورز ہیں, جو ہمارے ویورز یہاں دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی ذرا بتا دیں کہ واٹ از ایکچولی دا اسکوپ آف یور ورک, اور پھر ہم اس ٹریگرنگ پوائنٹ پہ آتے ہیں. اچھا, اسکوپ کام کا یہ ہے کہ میں بیسیکلی ایک اسپیسیفک فیلڈ ٹیکس, مطلب ٹیکس تو بہت بڑی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر اس میں ہر طرح کے ٹیکسز آتے ہیں. میں بیسیکلی کام کرتا ہوں صرف سروسز اور ریٹیل کے اوپر. سروسز جس میں ریسٹورینٹس, جمس وغیرہ, پارلر وغیرہ چیزیں آ گئیں. ریٹیل شاپس آپ کی, جس طرح آپ جاتے ہیں کوئی بھی چیز گڈس خریدنے جاتے ہیں آپ, تو وہ جو آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے, جو لے رہے ہیں جمع نہیں کرا رہے, میں ایسے وہ اسپیسیفک ایریا میں کام کرتا ہوں. تو یہ اور جرنی کی شروعات پھر اس کے اندر ایسے ہوئی کہ 2 ٹریگر پوائنٹ تھے اس کے اندر. ایک تو ٹریگر پوائنٹ یہ تھا کہ بھائی PTI کی گورنمنٹ آئی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت سارے ڈیجیٹل انیشیٹیوز لینے شروع کیے تھے. تو اس کے اندر ایک ڈیجیٹل انیشیٹیو انہوں نے لیا تھا کہ انہوں نے سارے سرکاری اداروں کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تھا کہ عوام تک اس کی رسائی ہو, ان کو الگ الگ جگہ پہ جانا نہ پڑے, اور وہ اپنا کوئی مسئلہ بھی ہو, کوئی چیز ہو, تو وہ اس حوالے سے وہاں پہ کمپلین کر سکیں اور اس سرکاری ادارے ان کو رسپونڈ کر سکیں, اور اس کو اوور سی کرے پرائم منسٹر آفس. تو انہوں نے ایک اپلیکیشن لانچ کی تھی پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل کے نام سے. یہ اکتوبر 2018 کے اراؤنڈ لانچ ہوئی تھی. تو ہم نے بھی اس میں مطلب اس کا فیڈ بیک آنا شروع ہوا کہ لوگ اس پہ رجسٹرڈ ہیں, اس پہ سارے ادارے پاکستان کے جو ہیں وہ موسٹلی ہیں, وہ کنزیومرس کو رپلائی کر رہے ہیں ان کی کمپلینس کے اوپر. تو اس کے ساتھ پھر ہم نے جو ہم ریسٹورینٹس وغیرہ میں جو اس طرح کھانا کھانے جاتے ہیں, تو وہاں بھی آپ سے سیل ٹیکس وغیرہ چارج ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم مطلب آڈٹ کا بیک گراؤنڈ ہے میرا, تو میں سوچتا تھا یار یہ ٹیکس جا رہا ہے تو یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا یار کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ ہم سے لے رہا ہے, تو یہ جمع ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, یہ کہاں جا رہا ہے یہ ٹیکس. ہم تو سنتے رہتے ہیں ٹیکس تو پاکستان دیتا ہی نہیں ہے, ساری عوام ٹیکس ہو رہا ہے, ٹیکس کلیکٹ ہی نہیں ہوتا ہے اس ملک کے اندر, تو یہ ٹیکس ہم سے لے رہا ہے, ٹیکس کہاں جا رہا ہے. تو ہم نے چلو یار یہ ایک پورٹل لانچ ہوا ہے, تو یہاں پہ ریونیو اتھارٹیز بھی ہوں گی, ان کو ڈال کے پوچھتے ہیں ایسی ایک چیز. تو اس وقت مجھے جو ہے نا کچھ پتہ بھی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں, کیونکہ بیسکلی میرا لوکل ٹیکس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کیونکہ میں نے بتایا میں ACCA کوالیفائڈ ہوں, تو میں نے تو ٹیکس بھی UK کا پڑھا ہوا ہے. تو جو کچھ بھی میں نے سیکھا اس جرنی کے اندر وہ
اتھارٹیز سے رپلائی سے ہی سیکھا ہے کہ بھائی کون سی چیز ہے, تو یہ کس کا ڈومین ہے, تو اس پہ کیا رولز اپلائی ہوتے ہیں سب. تو یہ اور اس طرح ہم نے بھائی کمپلین تھی, ایک ریسٹورینٹ تھی, اب اس میں نام لینا چلے بن جاتا ہے اس وقت, جو ہے وہ بہت ایک فیمس پروگرام کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر, اقرار الحسن صاحب. اقرار الحسن صاحب بالکل. اچھا تو میں ذرا یہاں پہ روک رہا ہوں نا زبیر, نہیں اقرار کا نام ہم لیں گے اور ریسٹورینٹ کا بھی نام لیں گے, میں اس سے آپ کو سوشل میڈیا آزادی ہے یار بات کرنے کی یہاں پہ, ایز لانگ ایز یور بیسس آر کورڈ, آپ کے پاس یہ پوری ڈاکیومنٹیشن ہے, یہ ساری چیزیں. سو جسٹ ٹو ریکیپ, اٹ واز دا سٹیزن پورٹل, جب یہ اپلیکیشن لانچ ہوئی تھی تب آپ نے کہا کہ یار اس کو دیکھیں کہ یہ چلتا بھی ہے یا نہیں چلتا, ٹرائی کرتا بھی ہے نہیں کرتا. بالکل ایسی ہے. تو آپ پھر ریسٹورینٹ جاتے تھے, آپ نے کہا یار ٹیکسیشن کا ایشو ہے, عوام ٹیکس پے نہیں کرتی, ذرا آؤ چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ میں جو یہ پے کر رہا ہوں, بیکاز مجھے ٹیکس تو یہ چارج کر رہا ہے اور اتنا زیادہ ٹیکس چارج کرتے ہیں یار, سو یہ پے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اچھا سٹیزن پورٹل میں نے بھی ایک بار ٹرائی کیا تھا, پتہ ہے آپ کو, میں نے ایک کمپلینٹ رجسٹر کروائی ہے وہاں پہ صرف, اور میں نے نا وزارت خارجہ کے لیے کمپلینٹ کی تھی. بالکل جب نیا نیا آیا, میں آفس میں فارغ بیٹھا ہوا ہوتا رہا, تو میں نے کہا یار چلو دیکھتے ہیں, ہر کوئی سٹیزن پورٹل میں کمپلینٹیں ٹویٹر پہ کر رہا ہے تو میں بھی کچھ کرتا ہوں. تو میں نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور سرپرائزنگلی اٹ واز اے ویری اسموتھ پروسیس اینڈ ایوری تھنگ. اور میں نے کمپلینٹ یہ ڈاؤن لوڈ کی, میں نے جو کمپلینٹ ان کو بھیجی تھی وزارت خارجہ کو, وہ یہ کمپلینٹ بھیجی تھی کہ پاکستان آرمینیا کو ریکگنائز کیوں نہیں کرتا. بہت مشکل کمپلینٹ بھیجی آپ نے کمپلینٹ. میں نے کہا بھائی ٹرائی کر لیتے نا, یہ بھی ٹیسٹ ہو جائے گی, کیونکہ میں ذرا ان چیزوں کے نا سرکاری کمپلینٹ مینجمنٹ میں ذرا اسکیپٹک رہا ہوں ان چیزوں کا. ویسے یہ کمپلینٹ آج تک ریزالو نہیں ہوئی, بیکاز پاکستان نے ابھی تک آرمینا کو جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے, جبکہ ہمارے بہت سارے برادر اسلامی ممالک جو, کیونکہ آذربائیجان سے آرمینیا لڑتا ہے تو ہم بھی آرمینیا سے دشمن ہو گئے, سو باقی سب نے قبول کر لیا, ہم نے ان کو ابھی تک قبول نہیں کیا ہے. دوسروں کے پھڈوں میں انوالو ہونے کا دوسروں کے پھڈوں کے انوالو ہونے کا شوق ہے, لیکن ٹیکس چوری ہمارا پھڈا ہے زبیر, اور یہ ہم پاکستانیوں کا پھڈا ہے, بیکاز آپ بھی سیلریڈ آدمی ہو, میں بھی سیلریڈ آدمی ہوں, وی پے اے لاٹ آف ٹیکس. اور موسٹلی عوام کو نا ابھی تک اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کو کیسے امپیکٹ کرتی ہے اور کر رہی ہے. سو ٹرو, دیٹ از سو ٹرو. سو ہوا یہ کہ آپ پھر آپ خود گئے تھے وہ اقرار الحسن مشہور پاکستان کے عظیم ہوسٹ ان کے ریسٹورینٹ میں. ایک تو یہ بڑا کنسیپشن ہوتا ہے لوگوں کو, لوگ بہت سوال کرتے ہیں یار کہ آپ مطلب آپ گھر پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں, آپ کہیں مطلب ہر وقت آپ باہر کھانا, مطلب بھائی میں نہیں کھاتا ہوں, مطلب یہ پورے پاکستان سے لوگ اب بھیجتے ہیں یہ چیز, ٹھیک ہے, یہ اس میں سب لوگوں کا ہیلپنگ ہینڈ شامل ہے, ورنہ یہ چیز یہاں تک پہنچتی نہیں. اگر میں صرف اکیلے یا کوئی فرینڈ سرکل کے تحت کر رہا ہوتا تو لوگ چیزیں بھیجتے ہیں یار کہ یہ انوائس ہے یار, اس کو چیک کریں آپ کی کیا ہے. تو اسی طرح سے ایک انوائس ہمیں ملی, تو ہم نے اس کو بیسیکلی بھیجا کہ یار یہ ریسٹورینٹ ہے, وہ ان کی پارٹنرشپ تھی, پاک کزین ریسٹورینٹ ہے جس کو بٹ کڑائی کے نام سے بھی جانتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. تو وہی وہ انہوں نے ہمیں ریسپٹ دی, ہم نے ریسپٹ ڈال کے جو ہے وہ چیک کی. اچھا اب اس میں اتفاق یہ ہے کہ وہ پہلی ریسپٹ جو ہے نا وہ سندھ ریونیو بورڈ سے تعلق رکھتی تھی. تو اب اس میں پاکستان میں مختلف ریونیو اتھارٹیز ہیں, مختلف پروونسز کی اور فیڈرل بھی, اب سب کے ڈومین الگ الگ ہیں, بڑا تھوڑا یہ کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے, اس پہ تھوڑا آگے جا کے تھوڑا سا لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں گے. تو وہ اتفاق سے وہ پہلی کمپلین جو ہے نا وہ سندھ ریونیو بورڈ کی ہی تھی. اگر تو وہ شاید کسی اور ریونیو اتھارٹی کی ہوتی نا تو شاید یہ چیز وہیں شروع ہو کے وہیں ختم ہو جاتی, کیونکہ سندھ ریونیو بورڈ بہت بہتر رپلائی کرتا ہے سٹیزن پورٹل کے اوپر. یہ شاید لوگوں کو بہت, خاص طور پہ کراچی میں اور سندھ میں رہنے والے لوگوں کو شاید سن کے بہت حیرانی ہوگی کہ اگر کسی ریونیو اتھارٹی کو میں پہلا نمبر دوں نا کہ سب سے بیسٹ ریونیو اتھارٹی پاکستان میں کون ہے ان ٹرمز آف رپلائی وتھ ایویڈنسز اور رسپانس ٹائم آن سٹیزن پورٹل, تو سندھ ریونیو بورڈ کے بعد دوسرے تیسرے نمبر تک بھی کوئی مقابلہ نہیں. That's surprising. یہ ہاں, تو وہ پہلی کمپلین انہیں کے پاس ہے, انہوں نے اس کا اتنا ڈیٹیل رپلائی کیا, تو پھر وہاں سے ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملیں, آپ کو کانفیڈنس ملا ہاں کہ یار ہاں یہ چیز کام کرتی ہے اور اتھارٹیز رپلائی کر رہی ہیں. اور یہ چیز اتفاق سے وہ نہیں تھا رجسٹرڈ, ٹھیک ہے, وہ ریسٹورینٹ رجسٹرڈ نہیں تھا, وہ ریسٹورینٹ کھلا تھا اور وہ رجسٹریشن کے پروسیس کے اندر تھا. تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہاں یہ رجسٹرڈ ابھی تک نہیں ہے, اینڈ دے ور چارجنگ GST. یس بالکل, اور یہ الاؤ نہیں ہے ان کو, وہ چارج کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. کوئی بھی پاکستان کے اندر آپ کو سیل ٹیکس انوائس دیے بغیر آپ سے سیل ٹیکس کے پیسے نہیں لے سکتا. آپ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ سیل ٹیکس کی انوائس دیں گے تو میں آپ کو سیل ٹیکس کے پیسے دوں گا, ورنہ میں آپ کو سیل ٹیکس کے پیسے نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہمارے رسپانس آیا ان کا کہ بھائی ہم نے ان کو نوٹس دے دیا, اور پھر کچھ دن بعد ان کو انٹیگریٹ کر کے انہوں نے وہ ان کی انوائس ہی بھیجی تھی کہ یہ انوائس ہے ایز این ایویڈنس کہ ہم نے ان کو رجسٹر کر دیا ہے. تو وہاں سے اس جرنی کی شروعات ہوئی کہ یار یہ رسپانس آتا ہے. سو آپ نے اقرار والے ریسٹورینٹ کو کہیں سے آپ کے پاس یہ رسید آئی تھی, آپ نے سٹیزن پورٹل پہ ڈالا, سٹیزن پورٹل سے جواب آیا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جی وی آر ان دا پروسیس. اقرار کے ریسٹورینٹ بٹ کڑھائی نے بولا کہ وی آر ان دا پروسیس. انہوں نے مطلب یہ سیدھا بھی بورڈ نے رپلائی کیا, انہوں نے بولا کہ یہ ابھی تک ان پروسیس ہیں, یہ رجسٹر نہیں ہوا ہے. پھر آپ نے کیا اقرار کو ٹیگ کیا اس میں کہ سرے عام چھاپا ہمارے ٹیم وہاں پہ ٹیگ کیا ان کو. ابھی تک کرتا ہوں میں, کوئی اس طرح کی ٹویٹ ڈالتے ہیں وہ کوئی مطلب وہ خیر وہ
पॉलिटिकल हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, वो उस तरह की ट्वीट डालते हैं तो कभी बंदे को गुस्सा भी आ रहता है यार कि आप अपने भी तो देखें, आप हर जगह जाते रहते हैं, तो ये अपनी चीज़ों का जवाब भी तो देना शुरू करें ना। हम लोग का मसला ये है कि हमें सिर्फ सामने वाले पे तनकीद करनी होती है, सही है, और अपनी पे कोई चीज़ आती है ना तो हम उसमें आसानी ढूंढते हैं कि नहीं यार इसमें थोड़ा सा बेनिफिट दे दूँ मैं अपने आप को, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने उनको बहुत टैग किया लेकिन उसका उन्होंने रिस्पॉन्स किया नहीं, कभी नहीं किया उन्होंने, कभी नहीं रिस्पॉन्ड किया उन्होंने कि भाई हाँ कि क्योंकि अभी ये एक और रिसेंट एग्जांपल भी है उनकी, माशाल्लाह उनकी एक और ब्रांच खुली सुपर हाईवे के ऊपर, तो अब वो क्योंकि इनका सिस्टम और एडवांस हो गया है तो अब रियल टाइम इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम्स आ गए हैं सारे सूबों के अंदर ना, जिसमें आप इनवाइस आपने इशू की रेस्टोरेंट ने आपको, अगर तो वो इंटीग्रेटेड है तो आप उसी वक्त जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चली गई है इनवाइस, और वो इस पर चोरी नहीं कर सकता कोई टैक्स, ठीक है, जो उसने आपसे लिया उसने जमा कराना है गवर्नमेंट को। तो वो अभी उनकी माशाल्लाह दूसरी ब्रांच है हाईवे की, वो भी इंटीग्रेट नहीं है, तो उसके ऊपर भी उनको नोटिस गया। तो ये अभी तक यही हाल है उनका। खैर अब वो पता नहीं कि उनकी पार्टनरशिप थी, उन्होंने शायद डिस्पोज ऑफ कर दी या नहीं कर दी, इस चीज़ के बारे में अभी हमें कोई इल्म नहीं है, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल थी। यार अब यानी बट कढ़ाई को पहली आपने कंप्लेंट डाल दी जिस पे उनकी तरफ से सिंध रेवेन्यू बोर्ड से जवाब भी आ गया। अच्छा, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है कि मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं सरकार में जमा नहीं करा रहा उसके अकाउंट में, सो इस पर एक पेनल्टी बनती है। बिल्कुल, पहली पेनल्टी किसको लगी? इसके अंदर ना बेसिकली 2-3 कैटेगरीज हैं। एक तो देखें वो हो गया जो रजिस्टर ही नहीं है, ठीक है, वो रजिस्टर ही नहीं है, वो आपसे भी नहीं ले रहा, एक कैटेगरी तो ये हो गई, और उसको वो लायबल है, उसको रजिस्टर होना है, आपसे लेके जमा कराना है, एक कैटेगरी ये हो गई, ठीक है। एक कैटेगरी ये हो गई जो रजिस्टर है और वो आपसे ले रहा है लेकिन जमा नहीं करवा रहा आगे, ओके, ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ होती है, भाई हमें कैसे पता लगेगा कि नहीं जमा करा रहा, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उनका रिकॉर्ड भी जाके चेक कर सकते हैं, और उसमें इतनी चीज़ें पब्लिक होती हैं कि वो आपको ये बता देते हैं कि ये सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि सेल टैक्स रिटर्न जो है ना वो मंथली फाइल होते हैं, राइट, ठीक है, तो आप उसमें ये चेक कर सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली जब स्टार्ट हुआ था ये, उस वक्त हम ये चेक नहीं कर सकते थे यार कि एग्जैक्टली इस इनवाइस का टैक्स इसने जमा कराया है या नहीं करवाया, वो तो हमने डाल के ये पूछा था यार कि इस पर तो कोई टैक्स का पर्टिकुलर ही नहीं है, कोई मेंशन ही नहीं है कि ये कोई रजिस्ट्रेशन का नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो वहाँ से शुरुआत हुई थी ये चीज़। ओके, तो पेनल्टी लगी थी पहली, एक लाहौर की बेकरी थी, अब वो उनका नाम कोई मासूम बेकरी कुछ करके था, एग्जैक्टली तो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, ओके, उनका इशू ये था कि वो सेल टैक्स ले रहे थे, अब उस पर सेल टैक्स का नंबर लिखा हुआ था, हमने जाके वो सर्च किया कि यार ये रजिस्टर्ड नंबर है, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड, बिल्कुल ऐसी है, तो ये अब अच्छा उस वक्त हमें ये भी नहीं पता था कि यार ये FBR का डोमेन है, बेकरीज जो होती हैं वो FBR का डोमेन है पूरे पाकिस्तान के अंदर। टैक्स स्ट्रक्चर तो हमारे यहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और स्पेसिफिकली आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो सर्विसेज ट्रांसफ़र हुई हैं सूबों को, तो वो इतनी खिचड़ी बन चुकी है कि एक शुरू में तो आदमी को समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ किसका डोमेन है और ये कितने अलग अलग रूल हैं। सही, तो हमें भी नहीं पता था, हम तो स्टार्ट किया था, हमने बोला ये सारे रेस्टोरेंट जो होते हैं ये सभी ये जो है ना वो ये अलग अलग अथॉरिटीज़ का डोमेन होता है। हमने डाला, हमें पता लगा कि यार FBR का डोमेन है, हमने जाके वो सर्च किया, अब वो आ रहा था, उसकी रजिस्ट्रेशन आ रही थी वहाँ ब्लैक लिस्ट, कि वो मतलब वो ब्लैक लिस्ट का मतलब ये था कि वो सेल टैक्स का रिटर्न जमा करा ही नहीं रहा था, ठीक है, और वो आपसे सेल टैक्स चार्ज कर रहा था, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर उनको फाइन लगा। अच्छा वो फाइन भी, अच्छा बेसिकली FBR ने रिप्लाई हमें नहीं किया था कि हमने उनको पेनल्टी लगा दी है, ठीक है, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, ये हुआ था, ठीक। अब हमें वो थर्ड पार्टी सोर्सेज से पता लगा कि यार वो उनके जानने वाले निकला है, हमारे जानने वालों की एक, कि यार ये इस तरह से हुआ है, तो फिर उन्होंने रिप्लाई किया यार कि देखो इस तरह थोड़ी होता है, डायरेक्ट कंप्लेन कर दी यार, मतलब बंदा ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लेता है, कुछ सेटलमेंट कर लेता है कुछ, तो ये इस तरह की बात है। हमें उससे पता लगा कि उनको ठीक ठाक पेनल्टी लगी थी कि भाई ये, क्योंकि वो तो मतलब सीरियस ऑफेंस हो जाता है कि आप ब्लैक लिस्ट हैं यार, आप सेल टैक्स ले रहे हैं और आप जमा नहीं करा रहे हैं, और कितने अर्से से जमा नहीं करा रहे हैं, आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हैं, राइट, तो ये कैटेगरीज हो जाती हैं अलग अलग बहुत। तो ये मासूम बेकरी वाला जो है काफ़ी गैर मासूम हरकतें कर रहा था, बिल्कुल। अब फिर उसके बाद वो पेनल्टीज फिर लगनी शुरू हुई अलग अलग मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को, फिर मुख्तलिफ बेकरीज़ को, पूरे मुख्तलिफ रिटेल शॉप्स को अलग, फिर वो स्कोप एक्सपेंड होता रहा। फिर हमने ये ट्विटर पर डालना शुरू की चीज़। हाँ एग्जैक्ट, अच्छा आपने खुद ट्विटर का नाम ले लिया, तो जो बट कढ़ाई वाला आपका केस था, इट बिकेम वायरल सॉर्ट ऑफ, राइट? उसको नहीं, वो वायरल नहीं हुआ था। अच्छा, वायरल नहीं हुआ। हाँ, शुरुआत ऐसी हुई कि फिर मैंने ना ये चीज़, मैंने बोला ये चीज़ें जमा हो रही हैं, तो इसको मतलब ये कोई इस तरह तो ये नहीं चलेगा, मतलब 2-4 कंप्लेन मिलेंगी, 2-4 जगह मैं खुद चले आऊँगा, ठीक है, 2-4 फ्रेंड्स भेज देंगे, तो मतलब ये कहीं जाएगी नहीं चीज़, ठीक है ना। तो यार इसको एक्सपेंड करने के लिए देखते हैं पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चलो हम अपने सर्कल में तो क्लोज सर्कल में तो देख रहे हैं यहाँ ये हो रहा है, तो ये पूरे पाकिस्तान में क्या चल रहा है यार, इसको किस तरह देखा जाए। तो हमने सर सोशल मीडिया पर डालना शुरू करते हैं। तो एक मैंने थ्रेड बनाया था, 2020 के अंदर स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। मेरी अच्छा मैंने पहली कंप्लेन की थी अक्टूबर 2019 के अंदर, ठीक है। फिर वही 1-8 महीने बाद दूसरी कंप्लेन की, फिर उस तरह कोई खास कंप्लेन की नहीं। बेसिकली जो ये डालना शुरू किया ना मैंने ज़्यादा स्पीड से, ये अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ सिलसिला, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ कोविड के बाद रेस्टोरेंट सब खुलने शुरू हो रहे हैं, वहाँ से ये चीज़ ने पेस पकड़ी। फिर हमने इसको सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया कि वहाँ डालते हैं, जो भी रिप्लाई वगैरह आएगा ना वो वहीं डालेंगे एविडेंस के साथ, भाई ये रिप्लाई किया अथॉरिटी ने, हमें ऑफिशियल हमारे पास ये है, ये आपके खिलाफ ये कंप्लेन थी, ये आपकी इनवाइस थी, इसमें ये मसला था, ये रिप्लाई किया। फिर वो उसको ट्रैक्शन ऐसी मिली कि वो जब एक 50-100 के ऊपर जब नंबर पहुँच गया,
ریسٹورینٹس کی رجسٹریشن کا اور یہ ریٹیل شاپس کی انٹیگریشن کا، ان کی رجسٹریشن کا کہ ان کو ایف بی آر نے اور باقی اتھارٹیز نے رجسٹر کرنا شروع کر دیا، وہ نمبر پہنچنا شروع ہو گیا، وہ 100 سے اوپر کراس کر گیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کی بھی سمری ڈالنا شروع کی یار کہ یہ لسٹ ہے پوری، ایکسل کی شیٹ ہے بھائی، یہ لسٹ ہے پوری، یہ گوگل ڈرائیو کا لنک ہے اس کا، یہ سارے نام ہے، یہ شہر ہے، یہ کیٹیگری ہے اس کی، یہ اس کمپنی کے بعد رجسٹر ہوا ہے. ٹھیک ہے. رائٹ. تو وہاں سے ہم نے پھر وہ چیزیں ڈالنی شروع کی. اب وہ ہوا یہ کہ پھر اس کا پولیٹیکل اینگل آ رہا تھا، وہ چیز پک اپ کی پی ٹی آئی آفیشیل نے. اوکے. ٹھیک ہے کہ یار یہ چیز ہے کہ یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو کو لے کے ایک بندہ یہ چیز کر رہا ہے یار، کہ یہ چیز مطلب اس اسکیل تک کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ چیز اس اسکیل پہ چلی جاتی ہے. لوگ انڈیویجول کمپلینس تک لوگ کر رہے تھے کہ یار میرا مسئلہ ہے، میرا بجلی کا مسئلہ ہے، میرا پانی کا مسئلہ ہے، میرا گیس کا مسئلہ ہے، اس طرح کا کوئی میرا مسئلہ سرکاری ادارے کا. لوگ اس کو کلیکٹیولی کوئی اس طرح یہ کام ہو سکتا ہے یہ کیوں کر نہیں رہا تھا اس طریقے سے، یا ہمارے علم میں کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے یہ چیز پک اپ کی کہ یار کہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہ یار اس پلیٹ فارم پہ یہ کام ہو سکتا ہے اور بہت بڑی طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. رائٹ. تو انہوں نے وہ چیز پک اپ کی. تو وہاں سے پھر یہ جو ہے نا وہ اس کو سمجھ لیں آپ ایک بوسٹ ملا. تو وہاں سے وہ چیز وائرل ہوئی پھر کہ یار یہ چیز ہے تو اس کا نا اس کو ایکسپینڈ کریں. پھر وہ ری ٹویٹس ہوئے، پھر وہ انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک اسپیس سیشن ارینج کیا تھا. جب اسپیس یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے کیا، انہوں نے کیا تھا آفیشیل اکاؤنٹ سے کہ بھائی یہ اس طرح کا ٹیکس کا جو ہے یہ کام کر رہا ہے آدمی، یہ پلیٹ فارم یوز کر کے. تو اس کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس آئے بھائی کہ کس طرح لوگوں نے چیک کرنی ہے، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو کس طرح کر سکتے ہیں لوگ اپنے اپنے لیول کے اوپر، تاکہ اس کو اور لوگ جوائن کریں. رائٹ. تو وہاں سے پھر اس چیز نے پیس پکڑا. زبیر آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں میرا بھی سامنے کھولا ہوا ہے، کل اپنا جو پن ٹویٹ ہے آپ کا اس میں آپ نے کل ایک اپڈیٹ جو ہے وہ پوسٹ کی ہے وچ از این ایکسیپشنل نمبر. سو اگر آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. 525 پلس بزنسز. بالکل. یہ 530 تک ہو گئے. ویسے میں موسٹلی میرا شروع میں یہ کرتا تھا 25-50 کے بعد میں ڈالتا تھا اپڈیٹ، پھر وہ لمبی ہوتی گئی. پھر وہ ابھی لاسٹ اپڈیٹ میں نے تو 425 جو رجسٹر ہو چکے تھے ریسٹورینٹس اور شاپس وغیرہ اس پہ ڈالی تھی. پھر وہ بہت ٹائم سے پینڈنگ تھی، تو میں نے کل فائنلی اپڈیٹ کر دیا اس کو. تو وہ نمبر 525 کراس کر گیا ہے. 525 کا مطلب یہ ہے کہ 525 ریسٹورینٹس، اس کے اندر ان کی ڈفرینٹ برانچز، ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی برانچز مینشن ہیں ان کے اندر. اور اس میں ریٹیل شاپس جس میں آپ کی گروسری کے سپر اسٹورز بھی آ جاتے ہیں، مارٹس بھی آ جاتے ہیں، کلودنگ برانڈس وغیرہ، شو برانڈس وغیرہ، سب اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک. تو وہ 525 بزنسز جو ہیں وہ یا تو ریونیو اتھارٹی سے رجسٹر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ انٹیگریٹ ہوئے ہیں ان کے ریئل ٹائم انویسٹمنٹ سسٹم کے اوپر. تو یہ نمبر 525 سے کراس کر گیا ہے. ٹھیک ہے. اسپیسیفک کمپلینس کے اوپر جس پہ اسپیسیفک اتھارٹیز نے رپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے، ایویڈنس کے ساتھ. اوکے. اور اس کے اندر جو ان پہ پینلٹیز لگی ہیں، جو رجسٹر نہیں ہیں اور جو رجسٹر تھے، جو بھی اسٹل فراڈ کر رہے تھے، چیٹ کر رہے تھے اتھارٹیز کو، جعلی انوائسز دے کے یا نان کمپلائنٹ انوائسز دے کے، جو کہ پنشیبل کرمنل آفینس ہے سیل ٹیکس ایکٹ کے اندر. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ پینلٹیز کا اماؤنٹ جو ہے وہ 88 ملین پلس کراس کر گیا ہے، جو کہ موسٹلی ایف بی آر نے یا باقی ریونیو اتھارٹیز نے اسپیسیفکلی فائنز مینشن کیے ہوئے ہیں، یا پھر ہمیں پتہ ہے کہ اس پنشیبل آفینس کے اوپر یہ فائن کرتے ہیں، لا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری اماؤنٹ ایسی بھی ہے جو جس پہ شو کاسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، وہ بھی کوئی 150-200 ہو چکے ہیں، وہ بھی اس کی لسٹ ہے پوری کہ بھائی یہ پینڈنگ ہے، جو ابھی تک فائنل رپلائی نہیں آیا. پھر ان کے فالو اپس ڈالنے پڑتے ہیں، جن کو وارننگس وغیرہ ملی ہیں، وہ ساری پوری لسٹ ہے. اس میں گوگل ڈرائیو کا لنک بھی ہے، وہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر. ویری نائس، ویری نائس زبیر، دس از امیزنگ. آپ میں یہی اس کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ بھی صرف کہ یہ فائنز جو ہیں وہ جو ڈائریکٹ کمپلین کے اوپر ہوئے ہیں صرف وہ مینشن ہے. اگر کوئی ریسٹورینٹ تھا یا کوئی بزنس تھا، وہ 3 سال پہلے کمپلین پہ رجسٹرڈ ہوا ہے، اور اس کے بعد رجسٹریشن کے بعد وہ رجسٹر ہونے کی وجہ سے اس پہ کتنا ٹیکس اس کو ہر مہینے دینا پڑ رہا ہے، سیل ٹیکس، اور کتنا انکم ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، وہ ایک الگ ہے. ہاں، وہ میٹر ایک الگ ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ ڈیٹا پبلک نہیں ہوتا. وہ تو اگر میرے خیال سے ایک بار وہ ٹیکس نیٹ پر آ گیا تو پھر تو کروڑوں اربوں کی ہم گیم کی یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اسکوپ ہے نا، وہ چیز اس کے اندر ایڈ نہیں ہے، تو شاید لوگوں کو اس کا اسکوپ کا اندازہ نہیں ہو کہ یہ چیز کہاں تک چلی گئی. بالکل. اب زبیر، اب جیسے میں ایک ریسٹورینٹ جاتا ہوں، میرے یہاں پڑوس میں اب آپ آئے ہوں، پتنی آپ نے جب گاڑی پارک کی ہوگی، اپنے یہاں کونے پہ ایک بہت مشہور ریسٹورینٹ بنا ہوا ہے، بہت مشہور ریسٹورینٹ ہے، وہ کریڈٹ کارڈ نہیں لیتا. اچھا، میرے لیے جب بھی کوئی ریسٹورینٹ یہ بولتا ہے نا میں کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ پہلا ٹریگرنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹیکس میں کوئی گیم ہے اس کی، بیکاز یار ہی ڈزنٹ وانٹ ہز ٹرانزیکشنز ٹو بی ڈاکیومنٹڈ. ورنہ دن میں یہ 30-40 لاکھ کی سیل کرتا ہوگا. آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ دا نمبر، جس قسم کا رش یہاں پر ہوتا ہے 20-30 لاکھ کی، تو اور ویکینڈ پہ تو پتہ نہیں کیا کر لیتا ہوگا. ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے. میں نے اندازہ ہو گیا کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. زیتن ریسٹورینٹ بڑا مشہور یہاں پر ہے. میں ہرگز یہ نہیں بول رہا، میرے پاس کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے بھائی کہ یہ ٹیکس چور ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا نا، بڑا بڑا باہر دکان کے باہر لکھ دیتا ہے جی کریڈٹ کارڈ ناٹ ایکسیپٹڈ. اس کا مطلب یہ یار کوئی گھپوڑ ہے ان کی نا، کوئی مسئلہ ہے کچھ نہ کچھ ٹیکس ویکس کا. بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ مائی ڈاکیومنٹس ٹو بی ڈاکیومنٹ، مائی ٹرانزیکشنز ٹو بی ڈاکیومنٹڈ. میں کیش میں جمع کر رہا ہوتا ہوں اپنے گلے میں، رات میں گاڑی آتی ہے بوریاں بھر کے وہ لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. ناؤ اب میں ایک
کامن بندہ ہوں جو کہ جاتا ہے کسی ریسٹورینٹ میں, اور تو ٹیک اس تھرو دیٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھنگ کہ میرے پاس جو ہے انہوں نے بل دیا جی, میرے پاس جو ہے نا اب رسید آتی ہے اینڈ اس میں لکھتا ہے کہ جی ریسٹورینٹ میں کتنا چارج ہوتا ہے جی ایس ٹی, از اٹس 18% آئی تھنک. نہیں اچھا, ابھی یہاں پہ تھوڑا سا نا یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, تھوڑا سا آپ کو جانا پڑے گا ڈیٹیل کے اندر, رائٹ, کہ بھائی ریونیو اتھارٹیز پہلے تو پاکستان میں کتنی ہیں اور ان کا ڈومین الگ الگ. چلو ویری گڈ. تو ہم پہلے یہ کرتے ہیں اپنے اس ڈسکشن کو بریک اپ, بیکاز یہ آپ لوگوں کی اور میری نالج کے لیے بھی, بیکاز آئی ڈونٹ نو دس پروسیس آئیدر. سو ہم اس کو بریک اپ کرتے ہیں. سو پہلے زبیر ہمیں بتاتے ہیں, زبیر آپ ہمیں پہلے بتائیں گے کہ ایک تو یہ ریونیو اتھارٹیز کتنی ہیں, اس کے بعد وی ول گو ان ٹو ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ زبیر کو ٹیگ کرنے کے علاوہ ٹویٹر پہ واٹ آر دی ادر ویز دیٹ دا آڈینس اور جو لسنر جو ویورز ہیں اس کے وہ بتا سکیں کہ کس طرح اس کو لے کر جانا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا ویریس ٹیکس اتھارٹیز ان پاکستان. بالکل, دیکھیں پاکستان کے اندر جو ٹیکس کا نظام ہے نا, وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک تو پہلی چیز آتی ہے انکم ٹیکس. رائٹ, انکم ٹیکس پورے پاکستان میں کسی بھی چیز کا وہ FBR ڈیل کرتا ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو. ٹھیک ہے, وہ اتھارٹی ہے. اب اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے سیل ٹیکس. اوکے, ٹھیک ہے, جس کو لوگ موسٹلی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, سیل ٹیکس کے اندر جو ہے نا وہ دو چیزیں, ایک تو گڈز آ جاتی ہیں اور دوسری آ جاتی ہیں سروسز. اب گڈز جو ہوتی ہیں بیسکلی آپ جاتے ہیں سپر اسٹور کے اندر, آپ کوئی صابن شیمپو اس طرح کی ٹوتھ برش کوئی اس طرح کی چیز خریدی, آپ نے کپڑے خریدے, جوتے خریدے, یہ گڈز کہلاتی ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے, یہ پورے پاکستان میں جو گڈز ہیں نا یہ بھی FBR کا ڈومین ہے. ٹھیک ہے, اب لیکن جو سروسز ہیں, سروسز کے اندر آپ کے ریسٹورینٹس آ جاتے ہیں, جمز آ جاتے ہیں, پارلرز آ جاتے ہیں, ٹریول ٹور آپریٹرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ساری سروسز ہوتی ہیں, یہ ڈیوالو ہو گئی ہیں صوبوں کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ پروونشل ریونیو اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کو ڈیل کرتی ہیں. اسلام آباد کیونکہ فیڈرل ٹیریٹری ہے تو وہ اس کی سروسز بھی FBR ہی ڈیل کرتا ہے, لیکن باقی صوبے جو ہیں وہ ان کی پروونشل ریونیو اتھارٹیز ڈیل کرتی ہیں. سندھ کے اندر جس کو ہم جانتے ہیں سندھ ریونیو بورڈ ڈیل کرتا ہے, پنجاب کے اندر پنجاب ریونیو اتھارٹی ڈیل کرتی ہے, اسی طرح KP کے اندر جو ہے وہ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی, اور بلوچستان میں بلوچستان کی ریونیو اتھارٹی ڈیل کرتی ہے. تو اب جو گڈس کا جو سسٹم ہے نا, اب آلموسٹ تمام ریونیو اتھارٹیز کے اندر FBR کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی اب تینوں ریونیو اتھارٹیز جو ہیں وہ ریئل ٹائم انوائس مانیٹرنگ سسٹم کے اوپر چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کافی ٹائم ہو گیا اس بات کو بھی, FBR سب سے پہلے کیا تھا اس کے اندر. اچھا, یہ بھی ایک چیز ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے اس کے اندر بہت پہلے سے تھا, یہ 15-16 سے جب میں ریسرچ کر رہا تھا کہ وہ یہ چیز کے اوپر تھے, لیکن وہ اس پہ کوئی فوکس نہیں کر رہے تھے. انہوں نے چیز اسٹارٹ کی, پھر کچھ ریسٹورینٹس پائلٹ پروجیکٹ کیے, انہوں نے بند کر دیے, پھر وہ چلا نہیں چلا, پھر وہ اس کو کوئی فوکس نہیں کر رہا تھا. پھر یہ بھی انیشیٹو PTI گورنمنٹ نے اٹھایا تھا کہ FBR POS ایک سسٹم لے کر آئے تھے, وہ جو ریئل ٹائم انوائس مانیٹرنگ سسٹم کا ہوتا ہے, کہ اس کے اندر کوئی بھی جو شاپ ہے یا ریسٹورینٹ ہے اس نے کوئی رسید آپ کو ایشو کی, وہ فوراً گورنمنٹ کی سسٹم میں چلی گئی. رائٹ, آپ اس کو گورنمنٹ کی اپلیکیشن یا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ وہ جو شبر زیدی کے ٹائم پہ پوز مشینز جو ساتھ اٹیچ کر دی گئی. بالکل بالکل, اس میں ہوتا یہ تھا کہ بھائی وہ آپ سے نہ اس کے بعد وہ جو آپ سے سیل ٹیکس لیا گیا ہے وہ ہائڈ کر سکتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ ریکارڈ میں چلا گیا فوراً کہ اس نے آپ سے یہ رسید اس سیل کے اماؤنٹ کے اوپر لیا ہے, اس نے یہ سیل ٹیکس آپ سے لیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سیل ٹیکس بھی ہائڈ نہیں کر سکتا آپ سے, اور وہ آپ سے وہ سیل بھی ہائڈ نہیں کر سکتا اپنے انکم ٹیکس کے لیے, کیونکہ یہ دو طرح سے جو ہے وہ ریونیو اتھارٹیز کو جو ہے وہ لوگ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سیل ٹیکس بھی چھپا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی جیب میں ڈال رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ سیل بھی چھپا رہے ہوتے ہیں انکم ٹیکس ہائڈ کرنے کے لیے. تو یہ سسٹم خیر اس میں بہت جو ہے وہ مسئلے مسائل شروع کے اندر آئے, بہت ریزسٹنس آئی. رائٹ, اب ریزسٹنس آنے کا دیکھیں ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر میں آنیسٹ ٹیکس پیئر چلا رہا ہوں بزنس, تو میرے پاس کوئی چیز ہائڈ کرنے کے لیے ہے نہیں. اگر میں رجسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی میں اس پہ انٹیگریٹ نہیں ہوں گا, تو اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے, مجھے تو اور کوئی دوسرا پلازیبل ریزن سمجھ ہی نہیں آتا کہ یار مجھے کوئی سیل چھپانی ہے اپنی یا ٹیکس چھپانا ہے, اس کے علاوہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ میں اس پہ کیوں جو ہے وہ انٹیگریٹ نہیں ہو رہا, مجھے کیا مسئلہ ہے وہ انوائس ایشو کرنے کے اندر. تو یہ FBR نے لانچ کیا 2019 کے اندر. ٹھیک ہے نا, وہ پھر ایکسپینڈ, وہ یہ خالی گڈس کے اوپر تھا. رائٹ, یہ گڈس پورے پاکستان میں FBR ڈیل کرتا ہے. اس کے اندر کنڈیشنز ہوتی ہیں الگ الگ. ٹھیک ہے, اس میں کنڈیشن ان کی یہ تھیں کہ بھائی کوئی بھی شاپ جس کی کوئی برانچ ہے, ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ, یا کوئی جو ہے وہ ایئر کنڈیشن مال کے اندر جو آپریٹ کری, جیسے کوئی پاکستان کے اندر بڑے بڑے مالز ہیں, کراچی میں لکی ون مال ہو گیا, اس طرح اسلام آباد میں سینچورس وغیرہ ہو گیا, ان کے اندر جتنی شاپس آپریٹ کر رہی ہیں ان سب کو انٹیگریٹ ہونا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اسی طرح کسی کا جو ہے وہ ایک سال کا جو ہے 12 مہینے کا بل جو ہے وہ 12 لاکھ یا اس سے اوپر ہے. رائٹ, تو یہ اس طرح کی کنڈیشنز تھیں 5-6. ٹھیک ہے, تو ان کو انٹیگریٹ ہونا ہے FBR POS سسٹم کے ساتھ. اچھا, اس کے اندر یہ بھی نہیں کہ ساری کنڈیشنز ہوں گی تب جا کے انٹیگریٹ ہوگا, نہیں, کوئی ایک پہ بھی اگر وہ پورا ہوتا رہا ہے تو اس کو انٹیگریٹ ہونا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے پھر ایکسپینڈ کیا. اس کے اندر کوئی بھی ڈیجیٹل میڈیم کوئی تھا کہ اگر وہ جو ہے کارڈ مشینس جو ہے وہ آفر کرتا ہے یا کوئی بھی اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کا پلیٹ فارم آفر کرتا ہے, تو وہ بھی انہوں نے ایکسپینڈ کر دیا تھا کہ اس کو بھی انٹیگریٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ FBR POS کی حد تک تھا. رائٹ, اب اس کے بعد جو ہے پھر اسلام آباد آ گیا. اب اسلام آباد کی جتنی سروسز ہیں نا, اس میں بیسکلی لوگ ریسٹورینٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں. رائٹ, وہ ساری FBR کے انڈر ہی آتے ہیں کیونکہ فیڈرل ٹیریٹری ہے. ٹھیک ہے, اب اسلام آباد کے اندر کوئی تھریش ہولڈ نہیں ہے
FBR-POS پہ انٹیگریٹ ہونا ہے. اسلام آباد کے اندر جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں, چھوٹے بڑے کہیں بھی ہیں, وہ مال کے اندر ہیں, کسی دکان پہ ہیں, کہیں بھی ہیں روڈ کے اوپر, سوائے چھوٹے جو Q6 ٹھیلے کہلاتے ہیں, اس کے علاوہ تمام ریسٹورینٹس کو ڈے 1 سے FBR-POS کے اوپر انٹیگریٹ ہونا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ایگزمپشن نہیں ہے کسی کو بھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر اب جو ہے وہ جیسے FBR-POS سسٹم آپ نے جو ہے وہ بتائی ہے سب کو کہ بھائی ریئل ٹائم انوائس مانیٹرنگ سسٹم ہے. آپ کی انوائس ایشو کی فون جا کے آپ نے FBR کی ویب سائٹ پہ چیک کر لی, ٹھیک ہے. آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ بھائی FBR انوائس ویریفیکیشن, آپ کو لنک کے اوپر لے جائے گا. وہ FBR کی ٹیکس آسان ایپ بھی ہے, اس کے اوپر بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے دوسری صوبوں کی کہ بھائی صوبوں میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, صوبوں میں گڈس کا بتا دیا, گڈس FBR ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے, کھانے پینے کی بات آتی ہے جو سروسز کی بیسکلی ریسٹورینٹس کا پوچھتے ہیں لوگ. اب جو بیکریز ہیں نا, بیکریز وہ صوبوں کے انڈر نہیں ہے. بیکریز پورے پاکستان میں, بیکریز, سویٹ شاپس, مٹھائی شاپس جو بھی ہیں وہ پورے پاکستان میں FBR ہی ڈیل کرتا ہے. اور ان کے اوپر جو ہے FBR کے نارمل ریسٹورینٹ والے رول اپلائی نہیں ہوتے اسلام آباد والے کہ تمام بیکریز کو انٹیگریٹ ہونا, نہیں. اس کے اندر وہ ان کے شاپس والے رول جو ہے وہ اس پہ لاگو ہوتے ہیں کہ بھائی وہ اگر ٹیئر 1 کیٹیگری میں آ رہا ہے, وہ جس طرح اگر اس کی کوئی چین ہے یا وہ جو ہے وہ اس کا بل اس طرح اس سے کراس کر رہا ہے, یا پھر وہ کوئی جو ہے وہ اس طرح ایکسپینڈ کر رہا ہے, تو وہ چیزیں یا وہ کارڈ مشین جو ہے آپ کو آفر کر رہا ہے, تو وہ انٹیگریٹ ہونا ہے. بیکریز اور سویٹ شاپس کا ہی ہے پورے پاکستان میں. اب ریسٹورینٹ جو ہے نا وہ صوبے کے انڈر آتے ہیں. اچھا, یعنی جسٹ ٹو ریکیپ, ریسٹورینٹ صوبے کی جورسڈکشن میں اور بیکری جو ہے وہ آتی ہے فار سویٹ شاپ, مٹھائیوں کی دکان, وہ فیڈرل کے انڈر آتا ہے. ہاں, کھانے پینے کی چیزوں میں. اور کوئی اگر کوئی جیسے ہوب نوب ہے, پائن دا اسکائی کا ریسٹورینٹ بھی اندر ہوتا تھا, تو وہ کیا کرے گا؟ ہاں, جس طرح اب یہ بہت ساری, جس طرح اسلام آباد کے اندر راحت بیکرز وغیرہ ہوتے ہیں, جس طرح پنجاب میں تہذیب ہے, بندو خان ہو گیا, کراچی کے اندر لوگ جانتے ہیں کباب جیز ہو گیا, اس کے علاوہ رحمتی شیری ہو گیا. اب ان کا ریسٹورینٹ کا عام بھی ہے اور ان کا بیکری کا عام بھی ہے. صحیح. اب اس میں مزید کمپلیکیشن ہے. ان کا ریسٹورینٹ کا عام جو ہے وہ ریسٹورینٹ کی چیزیں ڈیل کرتا ہے اور وہ ریسٹورینٹ کے لاز اپلائی ہوتے ہیں اس کے اوپر. سو زبیر, دس از ویری کمپلیکیٹڈ, رائٹ. ٹھیک ہے. اب ایک عام آدمی کو اس طرح کی باتیں سمجھانا جو ہے نا, وہ ٹیکس آسان ایپ ہونے کے باوجود بھی کنسلٹنٹ کے پاس ہی جاتا ہے نا, ٹیکس جمع کرانا, ریٹرن فائل کرنا. عوام کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہیں باتیں سمجھنا, عوام کے لیے آسان کرتے ہیں. لیٹس موو ٹورڈز دی اینڈ آف آر ڈسکشن ود دس ایز ویل. سو میں گیا ریسٹورینٹ, میرے پاس رسید آ گئی ہے, ٹھیک ہے جی, بڑی خوبصورت سی رسید ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے, کیا کرا ہوا ہے. مجھے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس بتائیں کہ یار یہاں سے اسٹارٹ کریں اور یہاں سے آپ پکڑ سکتے ہیں. بیکاز میری بڑی محنت کا پیسہ ہے یار, میں 17%, 18%, 15%, اتنے سارے تو ایک تو ریٹس ہیں, میں کیوں فری میں اس کو دوں یار, یعنی کیوں دوں اس کو. تو اب ذرا آپ بتائیے کہ یہ ہاؤ ٹو پک دس تھنگ اپ ناؤ. یہ رسید آ گئی ہے, واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ؟ اچھا, رسید آپ کے پاس آ گئی. ہم بات کریں پہلے سندھ کی. سندھ اور پنجاب بہت سملر ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ریٹس کا فرق ہے, باقی جو رسید کی کمپلائنس ہے نا وہ آلموسٹ سملر ہے. رائٹ. رسید پہ کیا کیا چیز ہونی چاہیے؟ رسید پہ سب سے پہلے تو آپ کے ریسٹورینٹ یا بزنس کوئی پلیس جو ہے اس کا نام ہونا چاہیے. رائٹ. ٹھیک ہے, مینڈیٹری چیز ہے. اس پہ انوائس نمبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹ اور ٹائم ہونا چاہیے اس کا. اوکے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کے جو بھی آپ نے کنزیوم کیا اس کے پرٹیکولرز ہونے چاہیے کہ بھائی یہ چیز آپ نے خریدی ہے, یہ چیز آپ نے کنزیوم کی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, اس پہ سیل ٹیکس الگ سے مینشن ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یا پھر اس پہ مینشن ہوگا کہ سیل ٹیکس اس پرائز کے اندر انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی ایک چیز مینشن ہونی ہے لازمی. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس رسید آ گئی, آپ نے چیک کیا کہ اس کے اوپر یہ NTN نمبر, سندھ کے اندر اس کو ہم وہ لکھا ہوتا ہے, مینشن ہوتا ہے SNTN نمبر کے نام. SNTN نہیں ہے, خالی NTN بھی لکھا ہوا ہے, تو بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سندھ چیک کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ ہاں میں بتا, سندھ کے اندر آپ جائیں گے سندھ ریونیو بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر, یا آپ گوگل کر سکتے ہیں سندھ ریونیو بورڈ یا SRB ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اس لنک کے اوپر لے جائے گا. پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پہ کر دیں گے PRA ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ, تو وہ آپ کو اس کے لنک کے اوپر لے جائے گا. آپ KP میں کر رہے ہیں تو آپ ایگزیکٹلی یہی لکھیں گے کہ PRA ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ, آپ کو اس لنک کے اوپر لے جائے گا. اس لنک پہ ونڈو کھلے گی, اس کے اندر آپ کو آپشن ہوگا کہ یار NTN جو سرچ کرنا ہے, SCR نمبر سرچ کرنا ہے, آپ سرچ کریں گے NTN سے. ٹھیک ہے, یار یہ NTN نمبر اس پہ مینشن ہے, یا آپ نے وہاں ڈالا اور آپ نے اس کو کلک کر دیا سرچ کے اوپر. اگر تو وہ رجسٹر ہوگا اور ایکٹیو ہوگا تو آپ کو دکھا دے گا کہ یار یہ رجسٹر ہے اس نام سے. اچھا, سیل ٹیکس رجسٹریشن جو ریسٹورینٹس کی ہوتی ہے, یہ لازمی نہیں ہوتا کہ یہ پلیس آف بزنس کے نام سے ہی ہو. ٹھیک ہے, یہ انڈیویجول کے نام پہ بھی ہو سکتی ہے. لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ ریسٹورینٹ کا نام تو یہ تھا, یہ تو نام کچھ اور آ رہا ہے, تو یہ رجسٹر تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا, انڈیویجول کے نام پہ بھی ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, وہ الاؤ ہے. تو آپ نے وہ چیک کر لیا, پہلی بات تو اس کو وہاں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اس کو ایکٹیو شو ہونا چاہیے. ایکٹیو شو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ان ایکٹیو آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منتھلی سیل ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہا اپنا, یا وہ ڈیلے فائل کر رہا ہے. اس نے لاسٹ جو ٹائم ہے مینڈیٹری ریٹرن فائل کرنے کا وہ کراس ہو چکا ہے, اس نے لاسٹ ریٹرن فائل نہیں کیا, تو وہاں پہ ان ایکٹیو اسٹیٹس ہو جاتا ہے اس کا. تو آپ کو پتہ ہے کہ یار ان ایکٹیو آ رہا ہے, پہلے تو اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اب جو ریئل ٹائم انوائس مانیٹرنگ سسٹمز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ریونیو اتھارٹیز کے, وہ سندھ کے اندر جو ہے اس کو آپ SRB POS کے نام سے جانتے ہیں.
اب SRBPOS کی کوئی تھریش ہولڈ ہے کہ بھائی کون سا ریسٹورینٹ جو ہے وہ اس کے اوپر انٹیگریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. مطلب اس کا تھریش ہولڈ ایسا ہے کہ آلموسٹ سندھ کے مطلب کراچی کے تو آلموسٹ سمجھ لیں آپ 90-95% ریسٹورینٹس کو اس کے اوپر ہونا ہے لازم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اسی کنڈیشن ہے بیسک کہ بھائی کسی بھی آن لائن مارکیٹ پلیس کے اوپر اگر وہ سیل کر رہا ہے, اس کی کوئی بھی برانچ ہے کسی بھی AC مال کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی اس کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو کسی ہوٹل کی پریمیسز کے اندر آپریٹ کر رہا ہے, تو یہ اس کو جو ہے SRBPOS کے اوپر انٹیگریٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی فرینچائزی سے لنک ہے وہ انٹرنیشنل یا لوکل, تو اس کو انٹیگریٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, SRBPOS کی انوائس آپ کو دینی ہے لازمی. اور یہ سسٹم لانچ ہوا تھا 2022 کے اندر, فیبرری کے اندر. ان کو 45 دن کا ٹائم دیا گیا تھا والنٹری انٹیگریٹ ہونے کا. اب یہ لائیو ہو چکا ہے, اب یہ پنشیبل آفینس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ابھی تک انٹیگریٹ نہیں ہے اور لائبل ہے تو آپ نے وہ چیز چیک کرنی ہے کہ یار اس پہ SRB کا انوائس نمبر آ رہا ہے کہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ تو آپ کو پتا ہے کہ یار یہ آن لائن ہے اور اس کو انٹیگریٹ ہونا چاہیے کہ یار یہ لازمی تھریش ہولڈ کے اوپر آ رہا ہے, تو اس نے انوائس مجھے SRBPOS کی دی ہے کہ نہیں دی. اس پہ SRBPOS کا ایک لوگو ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس پہ SRB کا انوائس نمبر مینشن ہوگا. SRB انوائس نمبر کر کے وہ اچھا خاصا 12-15 ڈیٹ کا انوائس نمبر ہوتا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, وہ آپ نے جا کے SRB کی اپلیکیشن کے اوپر یا پھر SRB کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے چیک کرنا ہے. وہ اسی طرح آپ نے گوگل کرنا ہے کہ SRB انوائس ویریفیکیشن, وہ آپ کو اس لنک کے اوپر لے جائے گا. آپ نے وہاں جا کے صرف انوائس ڈالنی ہے, انوائس کا نمبر ڈالنا ہے وہ, اور وہ موبائل نمبر آپ سے پوچھتا ہے, آپ اپنا نہ ڈالیں. آپ کوئی بھی 11 ڈیجٹ ڈال دیں وہ اٹھا لیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ انوائس جو ہے وہ ان کے سسٹم میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یہ بہت سمپل پروسیس ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر بھی ہے. پنجاب کے سسٹم کو جو ہے وہ بولتے ہیں PRE EIMS. ٹھیک ہے, وہ سیم چیز ہے. EIMS. ٹھیک ہے, بالکل ایسی ہے. KP کے اندر بھی ہے, لیکن KP کا جو سسٹم جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہوا, اس کا تھریش ہولڈ نہیں ہے, وہ والنٹری ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ ہم اتنا فوکس کرتے نہیں ہیں کہ وہ والنٹری ہے, تو وہ بہت ہی وہ گنتی کے ریسٹورینٹس نے کیا ہوا ہے اس پہ انہوں نے. لیکن وہاں ٹیکس بینیفٹ دیا ہے کہ اگر تو وہ رجسٹر ہے نا تو وہ اس کو نارمل 15% کا KP میں ٹیکس ریٹ نہیں لگتا, وہ پھر اس کو صرف 5% کا ٹیکس ریٹ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بینیفٹ ہے ریسٹورینٹس کو وہاں انٹیگریٹ ہونے کا. اب پنجاب اور سندھ میں ابھی تک انہوں نے ایسا کوئی بینیفٹ نہیں دیا, اور فیڈرل کے اندر بھی اسلام آباد میں بھی ایسا کوئی بینیفٹ نہیں دیا کہ یار انٹیگریٹ ہو تو اس کا ٹیکس ریٹ کم کر دیں, جو کہ ان کو کرنا چاہیے تاکہ انسینٹیوائز ہو ریسٹورینٹ بھی یار کہ میرا ٹیکس ریٹ کم ہو تاکہ لوگ زیادہ میری طرف آئیں. رائٹ, سو میں اس ویب سائٹ پہ, آپ نے 2 ویب سائٹ بتا دی ہیں, سندھ کی اور پنجاب کی. فیڈرل کی FBR کی الگ ہے. FBR کی ویب سائٹ تو مین جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ انوائس نمبر ڈالیں اور آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر کا بھی پتہ چل جائے گا, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یار اس کا انوائس کا اگینسٹ جو ہے وہ ٹیکس لائیو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا دیر اینڈ دین کہ یہ ٹیکس جو ہے وہاں پہ ٹرانسفر ہوا ہے. بالکل. ایک وہ QR کوڈ بھی اکثر FBR پوز بنا ہوا آ رہا ہوتا ہے, زبیر اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے؟ وہ QR کوڈ یہی ہے کہ وہ انوائس نمبر ڈالنے کا آپ کے آپشن ہوتا ہے, جو اپلیکیشنز ہیں وہ QR کوڈ ڈائریکٹ انوائس نمبر اٹھا لیتا ہے آپ کا, آپ کو مینول انٹر نہیں کرنا پڑتا. FBR کی ایپ پہ بھی یہی ہے, اس میں ریونیو بورڈ کی اپلیکیشن کے اوپر بھی یہی ہے کہ آپ QR کوڈ اسکین کریں گے انوائس نمبر پک کر لے گا, آپ کو مینول انٹر نہیں کرنا پڑے گا. اس کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں زبیر, اب ذرا یہ تو چلیں, آئی تھنک دس از گڈ لرننگ فار می, اور میں نیکسٹ جو بھی ریسٹورینٹ جاؤں گا آئی ایم گوئنگ ٹو گیو دس تھنگ اے ٹرائی ناؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے زبیر وچ واز دیٹ پرٹیکولر, ماشاء اللہ 500 550 کے قریب, اب 550 کا نمبر آپ ٹچ کرنے والے ہیں جن کو آپ نے پکڑا ہے. کس کو کوئی پرٹیکولر کیس جس میں آپ کو بڑا افسوس ہوا ہو یار یہ بندہ اتنا, دیکھیں اس کا تو آپ نے ذکر کیا نا سر عام, اقرار الحق کا, کیا نام ہے, اقرار الحسن, بالکل, کہ یار اتنا ہی پورے پاکستان کو بھاشن دے رہا ہے ایتھکس کے, اور یہ بندہ خود ٹیکس چور ہے یار, یعنی اس کا ادارہ جو ہے نا وہ ٹیکس پے نہیں کرتا. بٹ کوئی پرٹیکولر کیس جہاں پہ آپ کو بڑا افسوس ہوا ہو یار کہ یہ کیوں کرتا ہے یہ کام؟ اس میں بہت سارے ہیں, وہ ایک نہیں ہے, یہ اس میں ادارے بھی ہیں اور اس میں ریونیو اتھارٹیز بھی ہیں. کہ اس میں ایسا, اس میں آپ نے ایک اور چیز بھی پوچھی تھی کہ یار یہ کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو پہلا ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ نہ کچھ ٹیکس کا مسئلہ ہے. ٹھیک, اچھا یہ آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے کہ یار پہلا بندے کو مسئلہ یہ ہوتا ہے, اور ایسا ہے بھی, لیکن اس کے اندر ایک اور ایشو بھی ہے. آپ ان کی سائڈ آف اسٹوری سنیں نا کہ بزنس کی وہ کریڈٹ کارڈ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایک تو جو چور ہیں وہ نہیں کرتے کہ بھائی ٹرانزیکشن ڈاکومنٹ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. دوسرا جو کریڈٹ کارڈ کمپنیز جو بینکس ہوتے ہیں یہ ان کو چارج کرتے ہیں پرسنٹیج. ٹھیک ہے بھائی, ٹرانزیکشن کا پرسنٹیج جو ہے وہ کوئی دینا نہیں چاہ رہا. بالکل ایسے انٹرچینج اس کو کہا جاتا ہے, MDR کا. اس وجہ سے بھی جو ہے نا, کیونکہ اب تک اس پہ اسٹیٹ بینک نے کوئی کاروائی کی نہیں کہ یار کچھ 0% پہ دیتے ہیں, کچھ کریں اس کو, تاکہ جو ہے نا یہ بہانہ ختم ہو ریسٹورینٹس کو, بزنسز کا, یار کہ ہمیں ایکسٹرا چارج کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم جو ہے آپشن لوگوں کو نہیں دیتے. کیونکہ یہ ایک ریزن بھی ہے, اور یہ ریزن جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریگر ہوا خاص طور پہ پمپس کے اوپر. ٹھیک ہے, جب وہ پمپس نے جو لکھنا شروع کر دیا بھائی کہ اتنا ریٹ آگے چلا گیا ان کا کہ ہمارا مارجن سارا اس کے اندر جا رہا ہے, ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کارڈس. ایک چیز یہ بھی ہو گئی. اچھا, اس کے اندر آپ نے جو سوال کیا ابھی ہے کہ یار کیا کن چیزوں کے اوپر آپ کو بڑا افسوس ہوا, اس کے اندر سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کی جو جتنی انٹرنیشنل چینز ہیں آپ کی, جتنے آپ کے انٹرنیشنل ملٹی نیشنل چینز ہیں آپ کے پیزا ہٹس کا تو اب تو چلا گیا پاکستان سے بسارا, وہ اب تو میکڈونلڈز ہو گیا, KFC ہو گیا, ٹھیک ہے, ہارڈیز وغیرہ اس طرح کی. یہ دیکھ کے آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بھی یہ کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کرتے ہیں یہ ملٹی نیشنل
ابھی بڑا ریسنٹ کیس ہے, ابھی میکڈونلڈس نے آخر کار جو ہے وہ ہم نے ان کو بڑی چیزیں اٹیک کی, اب ہم نے ان کو انٹرنیشنل عام کو ٹیگ کرنا شروع کیا, تو میکڈونلڈس پاکستان نے فائنلی رپلائی کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر, ٹھیک کہ ایک انوائس کے اوپر, کہ وہ انوائس جو ہے انہوں نے کسٹمر کو جو دی تھی جو تھی نان SRBPOS, لیکن وہ انوائس انہوں نے سسٹم میں ایگزیکٹلی ایشو کی تھی 2-3 منٹ کے بعد, لیکن کسٹمر کو نہیں دی تھی. انہوں نے فائنلی وہ ہمیں سینڈ کی بھائی کہ ہم نے یہ سسٹم میں ریکارڈ کی تھی اور یہ سندھ ریونیو بورڈ کے سسٹم کے اندر آ رہی ہے. رائٹ. اب انہوں نے ایک چیز ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو دانا ڈالا تھا, ہمیں آئیڈیا تھا کہ یار یہ نا یہ انوائس اس پہ لوگو آ رہا ہے, تو انہوں نے ایشو کی ہے, لازمی کسٹمر کو نہیں دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے وہ رپلائی تو کر دیا کہ یار ہم نے کیا, ہم یہ کمپلائنٹ تھے. اب ہم نے ان کو 4-5-6 انوائسز جو ہے نا وہ اور ایشو کر دی ہیں پنجاب کی, پنجاب کی مختلف برانچز کی, بہت ساری, اس میں بہت سارے مختلف شہروں کی برانچز ہیں, ٹھیک ہے. وہ پیاری AIMS کی انوائسز نہیں ہیں. ہم نے ان کو ٹیگ کر کے بولا ہے کہ بھائی اگر تو اس کے اندر آپ نے انٹیگریٹڈ انوائس ایشو کی ہے تو آپ ہمیں سینڈ کر دیں, ہم جو ہے وہ پبلک ہی لگائیں گے. بھائی کہ ہم نے پبلک آپ بھی مطلب یہ بولا ہے کہ یار آپ یہ ٹیکس نان کمپلائنس کر رہے ہیں تو ہم پبلک ہی لگائیں گے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے رپلائی کیا آفیشیل کہ آپ کی یہ مارکیٹ میں ہو جائے گی بھائی کہ ایسا نہیں ہے, بالکل ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے کچھ مسئلے ہوئے تھے تو وہ ہوئے تھے, ہم نے ایشو کی ہیں. اب وہ رپلائی ہم انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ ایک انہوں نے رپلائی کر دیا, وہ پھنس چکے ہیں. اب ان کو رپلائی تو کرنا ہے, ہاں نہیں, اب ان کو ڈالتے رہیں گے ریمائنڈر کہ بھائی کہ آپ نے 3 دن ہوگا, 5 دن ہوگا, 10 دن ہوگا, آپ نے رپلائی کرنا ہے, جو کہ ہمیں آئیڈیا ہے کہ موسٹ پرابلی جو ہے وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی لوگو وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور یہ ہم بہت ساری مطلب میکڈونلڈز اور KFC کی تو اتنی کمپلینس ہو چکی ہیں, اتنی برانچز کی, کہ یہ موسٹلی جتنے لوگ جا رہے ہیں جو جاتے رہتے ہیں, آپ وہ چیک کریں گے پنجاب کے اندر بھی, رائٹ, اور اسلام آباد کے اندر بھی, اور سندھ کے اندر بھی, وہ نان SRBPOS, نان PRA EIMS, نان FBRPOS انوائس ایشو کر رہے ہیں. زبردست. اب یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ بڑا افسوس ہوتا ہے. یا اگریڈ. اور کوئی خاص ایکنالجمنٹ کبھی ملی ہو زبیر؟ آپ ایک بے لوس خدمت کر رہے ہیں, یعنی آپ صرف بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کا اپنا جو ہے نا وہ حق ادا کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو صرف بیٹھ کے یہاں باتیں کرتے ہیں مائک لے کے, بٹ یو آر ایکچولی ڈوئنگ اے پریکٹیکل تھنگ. سب سے ایسی بڑی اپریسیشن جس میں آپ نے کہا یار بس دس واز انف, میں شاید اسی کے لیے ہی کام کر رہا تھا, کافی ہے میرے لیے یہ. اچھا ہاں, یہ ٹریگر پوائنٹ تھا جب یہ چیز اسٹارٹ ہوئی تھی نا, تو اس کو PTI نے پک کر لیا. بیسکلی عمران خان کا سے بہت مطلب یہ لوگ جانتی ہیں, لوگ میری پروفائل دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھائی میں بہت PTI فالوور ہوں. جی جی جی, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں, پولیٹیکل ویو ہر کسی کو ہوتا ہے, ہم ووٹ ڈالنے آتے ہیں, ہمارا پولیٹیکل ویو ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز چلتی رہتی ہے. ہمیں کو ایگزسٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ کسی کو مارنے مرنے پہ نہیں تل جانا چاہیے, کو ایگزسٹ کرنا سیکھنا چاہیے لوگوں کو. ٹرو, ٹھیک ہے. تو وہ ایک انسپریشن تھی یار کہ یہ چیز کرنی ہے, یہ چیز بہتر کرنی ہے, یہ ہم اس سے پورا سب لوگ امپیکٹ ہوتے ہیں, تو اس کو بڑا کرنا ہے. اب ٹریگر پوائنٹ یہ تھا کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ اسی طرح اس چیز جب PTI نے پک کر لی تھی, PTI نے اس کو اجاگر بھی کیا تھا کہ یار اور لوگ بھی اسے سیکھیں اور اس کو ایکسپینڈ کریں. تو ایک دفعہ جو ہے وہ یہ چیز ہوتے نا وہ عمران خان تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے یار کہ ایک لڑکا یہ کچھ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر نے اس کو چیز کو دیکھا, اور پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اپنے اسپوکس پرسن کا جو ان کا گروپ تھا اس کے اندر یہ چیز سینڈ کی, کیا یہ چیز کو دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کس طرح سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, یا اس کو کیا کرنا ہے, اس چیز کو آپ گو تھرو کریں ذرا. تو وہ ان کے ایک اسپوکس پرسن نے جو ہے وہ ہمیں ٹویٹر DM کیا تھا. میں ان کا نام نہیں لیتا کہ میں ان سے جو ہے وہ اجازت لی بھی نہیں ہے ان کا نام لینے کی, تو اس میں ورنہ میں بتاتا کہ اس نے کیا تھا. تو انہوں نے وہ اسکرین شاٹ بھیجا تھا مجھے کہ یار یہ چیز خان صاحب نے جو ہے نا خود اپنے ہاتھ سے بھیجی ہے گروپ کے اندر اپنے, کہ یار یہ چیز جو ہے نا وہ یہ لڑکا کر رہا ہے, اس کو دیکھو, اس کو کیا کر رہا ہے, اس کو مطلب کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ویری نائس. تو وہ چیز جو ہے نا مجھے بھولتی نہیں ہے. اب جو بیچ میں یہ جو کچھ بھی پچھلے 1-1.5 سال میں ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے, اس میں بہت لو پوائنٹس بھی آئے. بیچ میں نے چیز چھوڑ دی ہے, 2-3 مہینے کو کمپلین نہیں ڈالی کہ یار کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, مطلب کیوں کر رہے ہیں, یا مطلب کیا ہو رہا ہے اس کے اندر, یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جمع کر رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اس کے جمع کر آتی ہوگی یہ تھاٹ, تو آتی ہوگی. تو وہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئی, ڈال دیں, پھر شروع کی, پھر ڈال دیں, پھر چھوڑ دیں. تو اس کے اندر نا بار بار مجھے یہ چیز آئے کہ نہیں یار عمران خان چاہتا تھا کہ اس طرح کی نا چیز ہو, تو یہ چیز کرنی ہے. تو بار بار وہ چیز دیکھ کے نا وہ موٹیویشن ملی کہ نہیں یار, مطلب کل کو واپس بیک ان پاور آتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا یار کہ انہوں نے یہ چیز اسٹارٹ کی تھی, تو وہ اتنا ایکسپینڈ ہو کہ یہاں تک پہنچ گئی ہے, اور اس کو کس طرح مزید ایک اسکیل پہ لے جا کے نا اس کو مطلب بوم کیا جا سکتا ہے کہ یار مطلب یہ پورے ملک کے لیول پہ پھیلا دی جائے. ایبسلیوٹلی, بالکل. تو وہ چیز جو ہے نا وہ موٹیویشن رہتی ہے آج تک. جب بھی کوئی بہت ڈاؤن فیل کرتا ہوں نا کہ یار وہ یار نہیں عمران خان نے اپنے ہاتھ سے بھیجی تھی, تو یار یہ کام چھوڑنا نہیں ہے. زبردست, دیٹ از سو بریلینٹ زبیر, اٹ واز سچ اے نائس ٹاک یار, بہت مزہ آیا, اور باتیں اور بھی میرے ذہن میں آ رہی, لیکن یہ گفتگو کافی لمبی اس وقت جو ہے نا ہو چکی ہے, اس لیے آئی نیڈ ٹو ریئلی پٹ سم بریکس دیئر. اور آپ کی جو ایکسپیکٹیشن اور امیدیں اللہ کرے وہ پوری بھی ہوں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. یہ سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو گیٹ وائرل ان دا ٹرو سینس جیسے آپ کہتے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ زبیر فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کامیابی دے. کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, اس میں ایک چیز ختم کر دوں. آپ نے بولا تھا کہ یار کیوں کرتے ہیں یہ, آپ کو کیا ملتا ہے. بھائی ملنے کا یہی مسئلہ ہے کہ لوگ اب تک اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ یار جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے, یہ آپ سے ٹیکس لے کے جمع نہیں کرا رہا, تو یہ اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے. گورنمنٹ کے پاس ٹیکس, گورنمنٹ
آپ کو فیسلٹیز نہیں دے رہی وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. لوگوں کا جینون سوال ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہمیں اس کے اگینسٹ کیا مل رہا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے, وہ سیکنڈ پارٹ ہے اس چیز کا. لیکن وہ اس سے آپ کی نا اس چیز کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ میں بھی نہیں دوں گا, میں بھی چوری کروں گا. وہ چوری اتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ بلیک اکانومی میں جاتی جا رہی ہے. وہ چیز وہ جمع نہیں کر رہا, سرکار کو جمع نہیں کرا رہے, وہ بلیک اکانومی سے چیزیں کنزیوم کرتا رہتا ہے جو آپ کو آفیشیل نمبرس پہ ریفلیکٹ کرتی ہے. تو وہ امپیکٹ آپ کو نا آپ کی باقی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اندر پڑے جا رہا ہے. آپ کا ریٹ بڑھے جا رہا ہے, سیل ٹیکس ریٹ آپ کا 17 سے 18% ہو گیا. تو یہ چیز آپ کو امپیکٹ کر رہی ہے انڈائریکٹ, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیوں امپیکٹ کر رہی ہے. تو یہ موٹیویشن تھی. اچھا, اس میں ابھی تک کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں ہے, کسی نے کوئی آفیشیل جو ہے وہ رابطے نہیں کیے. کچھ لوگوں نے کچھ آف دی ریکارڈ بھی کیا, کچھ 1-2 ریونیو اتھارٹیز نے رابطہ بھی کیا آفیشیلی. اب میں نام نہیں لے سکتا آف دی ریکارڈ چیزیں وہ کہ انہوں نے منع کیا تھا. اب جو پی او ایس کی ہائر اتھارٹیز ہیں 3-4-5 جو لوگ ہیں پاکستان میں ایف بی آر پی او ایس سے ریلیٹڈ, ان سے ایک صاحب نے رابطہ کیا, پوری چیز سمجھی کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. رائٹ, ہم نے ان کی سائڈ آف اسٹوری سنی, ہم نے ان کو اپنی سائڈ آف اسٹوری ہم سنائی. ان سے بات کر کے ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ہم نے ان سے یہ بولا دیکھیں جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے نا کہیں بھی نہیں جائے گی یہ چیز, کہیں بھی نہیں جائے گی. کمپلین نیچے جانی ہے آپ کے آفیسرس کے پاس. آفیسر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ داخل دفتر کر دیتے ہیں کمپلینس کو, ٹھیک ہے, رائٹ, پرسسٹنس کرنی پڑتی ہے آپ کو. ایک ہی کمپلین ایسا ہوا ہے کہ ہمیں ایک ہی چیز کے پیچھے 1.5 سال لگائے, 6 فالو اپس ڈالنے پڑے ہیں اس کے کہ بھائی ہوا تھا, انکوائری ہوئی کہاں تک پہنچی, انکوائری کہاں تک پہنچی, صحیح, پھر جا کے رجسٹریشن ہوئی ہے ان چیزوں کی. ایسے رپلائی کیے ہیں, اتنی اسٹوریز ہیں. ہمیں اتھارٹیز نے ایسے رپلائی کیے, آپ نے سر پکڑ لیتے ہیں یار کہ یہ ہمارے ساتھ کس طرح کا مذاق کریں گے. یا تو یہ ہم لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں رپلائی کر رہے ہیں, یا پھر یہ لوگ خود سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایسے رپلائی کیا اتھارٹیز نے, بہت افسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کہ بھائی ریسٹورینٹ ہے, اس کو رجسٹر ہونا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں, اب میں نام لے دوں تاکہ لوگوں کو کانٹیکٹ سمجھ میں آئے اس چیز کا. کراچی میں ایک ریسٹورینٹ ہے بہت مشہور, کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ شاید سب جانتے ہوں کہ اس کا نام سے انور بلوچ. انور بلوچ, بالکل, وہ شاید ہی کراچی بندہ ہو جو وہاں نہیں کیا ہے. رائٹ, وہ میں بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں اس کو دیکھ رہا ہوں. وہ ریسٹورینٹ نہیں تھا. سندھ ریونیو بورڈ نے ہمیں رپلائی کیا کہ بھائی یہ ریسٹورینٹ کو ایس آر ای پی ایس کے تھریش ہولڈ کے اوپر نہیں آتا, اس کو رجسٹر نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اچھا, وہ تھریش ہولڈ یہ ہے کہ اگر سال کی اس کی 1 کروڑ روپے کی سیل ہے, سیل یہ ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی اور یہ پروفٹ کی بات نہیں ہو رہی, صرف سیل اماؤنٹ کی بات ہو رہی ہے صرف. اگر وہ اس سے کم ہے تو اس کو رجسٹر نہیں ہونا ہے ایس آر ای پی ایس کے اوپر. اور 1 کروڑ روپے سال کے 350 دن کے اوپر نا 28,000 روپये بھی نہیں بنتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی 28,000 روپये کی بھی دن کی سیل نہیں ہے. تو جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قسم کا رپلائی کیا انہوں نے یہ, رائٹ, ٹھیک ہے. تو وہ آپ اندازہ لگا لیں, وہ آفیشیل ڈاکیومنٹ کے تھرو یہ بات کر رہے ہوں گے, وہ سیل ٹیکس ریٹرن جمع کرا رہا ہوگا ان پیسوں کے حساب سے اپنا, اور وہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرا رہا ہوگا ان پیسوں کے حساب سے اپنا. صحیح. تو وہ کیا جمع کرا رہا ہے اور اس کو کیا جمع کرانا ہے, ایکچولی آپ یہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں نمبر, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک ریسٹورینٹ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح ایک بیکری ہے بلو ریبن بیکری, ٹھیک ہے. ان کی ایک برانچ کی کمپلین کی ہم نے کہ بھائی اس کی بہت ساری برانچز ہیں, یہ ابھی تک انٹیگریٹ ایف بی آر پی ایس پہ کیوں نہیں ہوا. ایف بی آر نے رپلائی کیا ہمیں کہ بھائی اس کو تو تھریش ہولڈ پہ آتا نہیں, انٹیگریٹ ہونا ہی نہیں. ہم نے بولا آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اس کی 7 برانچز صرف کراچی کے اندر ہیں, آپ گوگل کریں آپ کی 7 برانچوں کا ایڈریس آ جائے گا آپ کے پاس. آپ رپلائی کر رہے ہیں کہ تھریش ہولڈ کے اوپر ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے رپلائی کیا ہاں سوری ہم سے غلطی ہو گئی تھی, یہ تھریش ہولڈ کے اوپر ہے, ہم نے اس کو انٹیگریٹ کا نوٹس بھیج دیا. تو اس طرح کے رسپانس ہمیں آئے ہیں. تو یہ بہت جو ہے نا وہ پیشنس والی چیز ہے, آپ کو پیچھے پڑنا پڑتا ہے. اتھارٹیز سرکاری کام نہیں اتنی آسانی سے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. وہ اس کا بھی یہ مسئلہ ہے. ٹرو. کوئی موٹیویشن آپ کو اور نہیں ملتی, کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں ملتا, کسی نے کوئی تمغے دینے کے لیے نہ ہم نے کیا تھا, نہ کسی نے رابطہ کیا, نہ ہمیں چاہیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک فوکل پوائنٹ ہو, صرف ایک فوکل پوائنٹ ہو جو کمپلینس کو ایکسپیڈائٹ کر دے, ٹھیک ہے. ان کو داخلے دفتر نہ کرے, اس پہ کارروائی کر دے. صرف ہم نے ان کو بہت بولا کہ بھائی ایف بی آر نے جو ہے نا بیچ میں پرائز اسکیم اسٹارٹ کی تھی کہ بھائی آپ انوائس ہاں جو ہے وہ ڈالیں سسٹم کے, تو اس میں منتھلی پرائز ڈرا ہو رہے تھے. اس میں اچھا اس میں بھی ہماری دیکھیں قسمت ایسی, ہمارا کوئی پرائز نہیں نکلا, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو نکلا, ہم نے لوگوں کو بتایا کس طرح ملیں گے پیسے آپ کو, لوگوں کے پیسے ٹرانسفر کروائے, کس طرح انٹیگریٹ کرنا ہے. مطلب فیملی میں مطلب گھر کے اندر میرے کزنس کے نکلے, اس میں جو ہے وہ دوستوں کے نکلے, آفس کولیگس کے نکلے, ہمارا نہیں نکلا, ٹھیک ہے. وہ خیر قسمت ہوتی ہے لوگوں کی. وہ اچھی اسکیم تھی لوگوں کو, تاکہ لوگ جو ہے نا وہ انکریج ہوں کہ وہ یار انٹیگریٹڈ. اب یہ ختم ہو گئی ہے اسکیم. ہاں, وہ ایف بی آر نے ہولڈ کر دی تھی نومبر 2022 میں کہ بھائی ہم مارچ میں دوبارہ اسٹارٹ کریں گے. مارچ میں انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ بھائی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور یہ پچھلے 5 مہینے کی بھی انوائسز اس کے اندر ایڈ ہوں گی, لیکن وہ ڈرا ہی نہیں ہوا, وہ آج تک نہیں ہوا, اور نہ انہوں نے ختم کیا آفیشیلی. تو یہ ہم نے اتھارٹیز کو بولا دیکھیں آپ یہ چیز کریں جو ہم کمپلینس کرتے ہیں نا, یا کوئی پینلٹی لگتی ہے, ریسٹورینٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے یا بزنس رجسٹرڈ ہوتا ہے, اس کا پینلٹی کا اماؤنٹ ہوتا ہے وسل بلور جس کو کہتے ہیں. بالکل ایسی وہ ایف بی آر کا لا بھی ہے, ٹھیک ہے. وہ اتنا لمبا چوڑا ایسا لا ہے کہ آپ اس میں جا کے رجسٹر ہوں, ایف بی آر کے دفتر آتے بندے کو ڈر لگتا ہے ایک تو بھائی کہ وہ آپ کے کھاتے کھول کے بیٹھ جائیں گے سارے, ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں کیا کریں گے وہ.
تو آپ اس کو اتنا مشکل کیوں بنایا؟ آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہے, ایک بندہ ایک پورٹل پہ رجسٹر ہے, اس کے اندر سارا ڈیٹا اس کے پاس آ رہا ہے, پرائم منسٹر آفس سے وہ لنک ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کمپلین پہ کاروائی ہوئی ہے, اس پہ یہ اماؤنٹ ریکور ہوا ہے, آپ اس کو ایک پرسنٹیج کیوں نہیں دے رہے؟ آپ یہ کر کے اسٹارٹ کریں, آپ کے پاس یہ میکینزم بنا ہوا ہے آلریڈی, آپ نے انوائسز کی جو لکی ڈراز کے اندر آپ نے ٹرانسفر کیا اماؤنٹ, ایک میکینزم بنا ہوا آپ کے پاس, بالکل ایسی آپ لوگوں کو یہ دینا شروع کریں, آپ دیکھیے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا. لوگ خود کرائیں گے پرائز کے چکر میں ایک دوسرے کو رجسٹر انٹیگریٹ, اور اس پہ آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ کے پاس اتنے آفیسرز ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ روزانہ پورے پاکستان میں جا کے لوگوں کو چیک کریں, صحیح, آپ کو صرف ان چیزوں پہ کاروائی کرنی ہو کہ آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں کیا پڑتا ہے, لیکن وہ کوئی سنوائی نہیں ہے اس کے اوپر. گریٹ. نہیں انشاءاللہ کچھ کرنا ہی نہیں اس کے اوپر. I think what you have started, what you have triggered, انشاءاللہ اللہ کرے اس طرح کے لوگ آئیں جو کہ جینوئنلی کنسرن ہو پاکستان کے حوالے سے, because what you have started is something very extraordinary. ایک بار پھر سے تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. زبیر بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ کہ آپ نے پلیٹ فارم دیا بھائی, یہ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا, لوگوں کو بتانے کا, تاکہ بھائی لوگ سیکھیں, بالکل اس طرح کی کویشچن کریں. کچھ ہماری خواہش ہے کہ بھائی جس طرح ہم رسپونڈ کرتے ہیں لوگوں کو, جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ چیز میں اکیلا کرتا ہوں, ٹھیک ہے, شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ میری پاس کوئی ٹیم ہے, نہیں بالکل, میں ایک 9 to 5 جاب کرنے والا آدمی ہوں, میرے 6 days a week آفس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ سب چیزیں مینیج کرتا ہوں. آ کے آفس کے بعد سب چیزیں, ہمیں سوشل میڈیا بھی چلاتے ہیں اپنا, ہم سارے پلیٹ فارمس پہ اویلیبل ہیں. ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل بھی چلانے کی کوشش کر رہا ہوں میں, جہاں پہ میں ویڈیوز ڈالتا ہوں لوگوں کو, کہ بھائی تاکہ بھائی یہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو, اور لوگ پھر ہمیں چیزیں بھیج کے. زبیر کیا یوٹیوب چینل کا کیا نام ہے آپ کے؟ ٹیک اسٹوری بند کرو, TAXCHORIBANDKARU, یہ یوٹیوب کا چینل ہے. باقی ہم پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگ سب ہمیں کر سکتے ہیں فالو. وہ انشاءاللہ وہ سارے پلیٹ فارم جو ہیں وہ ہم اسکرین پہ یہاں پہ جو ہے, ہماری خواہش ہے کہ بھائی ہم رسپونڈ کرتے ہیں اس طرح ریونیو اتھارٹیز لوگوں کو رسپونڈ کریں سوشل میڈیا کے اوپر. زبردست, گریٹ. زبیر تھینک یو سو مچ ونس اگین, اینڈ تھینک یو ٹو یو گائز ایز ویل. یار امیزنگ, واٹ این امیزنگ لرننگ. پچھلے جو یہ ہم نے تو ریکارڈنگ تو 52 منٹ کی ہے, لیکن ظاہر ہے کٹ کٹا کے تھوڑی سی کم ہو جائے گی, لیکن یہ پچھلا 1 گھنٹہ بڑا زبردست لرننگ میرے لیے بھی رہا, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور آپ میں سے جن دوستوں نے یہ آج کا ہمارا یہ ڈسکشن دیکھا, انہوں نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے 14 اگست گزری اور اس میں صدارتی تنخواہ پتہ نہیں کون کون سے تمغے دیے جاتے ہیں. تو میں ابھی نوٹ یہ کر رہا تھا کہ جو بھی پی ڈی ایم سرکار جنہوں نے جان چھوڑی ہے ہماری ریسنٹلی, وہ تقریباً کوئی 650 کے قریب میڈلز جو ہیں وہ دے کر گئے ہیں, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے. اور کن کن لوگوں کو میڈل دیے گئے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, لیکن پیپل لائک زبیر آر دوز ہو ڈیزرو دس میڈل, بیکاز ہم تو صرف سوشل میڈیا پہ شور شرابہ کرتے ہیں اور رات میں اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حجت تمام کر دی اور ہم سو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد لیکن لوگ ایسے ہیں جو کہ ایکچوئل دے آر ٹرائنگ ٹو میک دا ڈفرینس اینڈ تمام تر سیاسی وابستگیوں سے بالا تر اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.